میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں، اپنی زندگی کو سجائیں نبی کی سنتوں سے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس انسان کی زندگی کا، مسلمان کی زندگی کا جو حسن ہے، اس کا جو زیور ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ جیسے لوگ دلہن کو سجاتے ہیں، کس کی خاطر؟ دلہے کی خاطر۔ ایسے ہم اپنی زندگی کو سجائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، اللہ کی خاطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اللہ کو بڑی محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہیں کہ جب آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے، مسکراتے ہوئے جاتے تھے۔ آپ کی اہلیہ بیان کرتی ہیں امہات المومنین کہ جب بھی حضور گھر میں تشریف لائے، مسکراتے ہوئے آئے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو اپنے بچوں کے لیے فروٹ لے کے آئیں، مٹھائیاں لے کے آئیں، مشروب لے کے آئیں، 100 نعمتیں لے کے آئیں۔ اگر غریب ہو، اس کی توفیق نہیں ہے، تو میرے بھائیوں کم از کم مسکراتا ہوا چہرہ تو لے کے گھر میں آئیں، گندا چہرہ لے کے گھر میں نہ آئیں۔ آپ نے پوچھا ایک موقع پر کہ بخیل کون ہے؟ سب سے بڑا بخیل؟ صحابہ نے کہا جو اللہ کے نام پہ روپیہ پیسہ نہ دیتا ہو، روٹی نہ دیتا ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو لوگوں سے مسکرا کے نہ ملتا ہو۔ یہ مسکرا کے ملنا صدقہ ہے۔ کس سے مسکرا کے ملنا؟ گلی محلے میں کتنے لوگ ہیں جو گلی محلے میں بڑے با اخلاق ہیں، اور اپنے گھر کی دہلیز سے گزر کے جیسے ہی گھر میں داخل ہوں گے، ان جیسا بد اخلاق کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ ان کی مسکراہٹ کو ترستے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھر کے باہر والے حویلی کے دروازے کے باہر ایک تیل کی کپی لٹکائیں، ایک شیشہ لٹکائیں، جب کہیں باہر سے سفر کر کے آئیں تو اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھیں۔ اگر وہ آپ کو اچھا لگے تو گھر میں جائیں، اور اگر اچھا نہ ہو، بجھا ہوا ہو، پھیکا ہو، مکروہ چہرہ ہو، تو پھر اپنے چہرے کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے چہرے پر تیل لگائیں، کنگھے سے اپنے بال سیدھے کریں۔ جیسے بیوی کے لیے سنت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے آنے سے پہلے اس کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرے کہ اس کی نظر جیسے ہی بیوی پر پڑے خوش ہو جائے۔ ایسے چہرے کے ساتھ اپنے شوہر کا استقبال کرے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، لپک کے استقبال کرے، اس کے لیے چارپائی کھینچے، اس کے لیے تکیہ لگائے، اس کے پیروں میں کھیس ڈالے، پانی کا گلاس بلا مانگے اپنے شوہر کو پیش کرے، چائے کا پوچھے، کھانے کا پوچھے، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے۔ ایسے ہی مردوں کے ذمے بھی ہے کہ وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں، آتے ہی ایک ایک کو سلام کریں۔ ایک سلام تو دروازے سے باہر زور سے کرنا ہے، پھر ایک سلام گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد ہر ملنے والے سے، ابو ملا، ابو السلام علیکم، امی السلام علیکم، بیٹا السلام علیکم، بیٹی السلام علیکم۔ جیسا رشتہ ہو ویسا منہ بنا کے سلام کرنا، کسی کو اٹھا کے سینے سے چمٹانا، کسی کے ہاتھ چومنا، کسی کے ماتھے چومنا، خیریت پوچھنا۔ کوئی ٹینشن تو نہیں ہے، آپ کے یہ مسکرانے کے 2 بول ان کی راحت کا سامان ہوگا، ان کی خوشی کا بہت بڑا سامان۔ یہ بہت بڑا صدقہ ہے، ہزاروں روپے مسکینوں کو بانٹنے سے بڑا صدقہ ہے، مگر یہ وہ سنتیں ہیں جو ہم نے سیکھی نہیں۔ سنتوں سے اپنی زندگی کو سجائیں۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ سنتیں نہیں، سنت کی باتیں ہیں۔ جب ان سے زندگی سجے گی اور ہماری زندگی میں رچ جائیں گی، ہمارے جسم سے سنتیں پھوٹ رہی ہوں۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت ہمارے گھر میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری زندگی میں آئیں گی۔ وہ مزے جو جنت میں جا کے لیں گے لوگ، مومن دنیا میں لینے لگتا ہے۔ تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب دو بندے ملتے ہیں اور آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی فرما دیتے ہیں، اور اللہ کی 70 رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں۔ دونوں کو 35 رحمتیں نہیں ملتی، کسی کو 40، کسی کو 30 نہیں، کسی کو 50، کسی کو 20 نہیں، کسی کو 60 اور کسی کو 10 نہیں، بلکہ حدیث میں ہے ایک کو 1 رحمت ملتی ہے اور دوسرے کو 69 رحمتیں اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں۔ 69 رحمتیں اس کی قسمت میں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے مقدر کر دی جاتی ہیں، اسے عطا کی جاتی ہیں جس نے ملاقات میں زیادہ تپاک کا مظاہرہ کیا ہو، پرتپاک ہو کے ملنا، مقابلہ کرنا اس چیز میں کہ اس سے زیادہ میرے چہرے سے، میرے ملاقات سے خوشی ٹپکے، پرتپاک ہو کے ملنا، پھیکی ملاقات نہ ہو۔ میرے ایک دوست جب میرے پاس آتا یا میں اس کے پاس جاتا، ملتے تو اس کی ملاقات، اس کا معانقہ، وہ ضرور معانقہ کرتا، اتنا پھیکا، اتنا بجھا ہوا، میرا دل چاہتا اس معانقے سے تو اوترے ہی چنگے۔